پہلی مرتبہ جب قرآن سنا اور یہ آیت سنی، کہتے کہ وحین ذالک استقر الایمان فی قلبی، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہوا اور گھر کر گیا، وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا، اور میرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان اور زمین کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان باہم ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے کہ گویا آسمان کے بغیر زمین کا نظام نہیں چل سکتا۔ زمین کی یہ ہریالی، یہ شادابی، یہ فصلیں، یہ باغات، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے فضل سے آسمان سے بارش برسے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ آسمان سے می برستا ہے تو لوگوں کے چہروں پر بھی خوشی اور شادمانی کی ایک مسرت بھری لہر دوڑ جاتی، خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر آبپاشی کا نظام نہیں ہے، نہریں نہیں ہیں، ان کی زراعت کا انحصار صرف آسمان کے پانی پر ہے، خاص طور پر یہ تھرک اور چولستان کے علاقے۔ تو بارش برسنے پر زمین لہلہا اٹھتی ہے، بنجر اور مردہ زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی۔ اگر بارشیں رک جائیں، آسمان سے پانی نہ برسے، تو زمین کی یہ ساری شادابی، یہ ہریالی ماند پڑ جائے۔ دوستو اسی طرح اگر زمین پر زمین والوں کا اپنا نظام ہو، زمین والے اس نظام سے منہ موڑ لیں، اس نظام کو چھوڑ دیں جو آسمان سے آیا ہے، تب بھی زمین پر فساد، جھگڑا، اختلاف، آپس کی ناچاکی، جنگیں، قتل و غارت غری، یہ زمین پر ہوگا، اس لیے کہ زمین والے اس نظام سے منہ موڑ چکے ہیں، اس نظام سے اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں جو آسمان سے آیا۔ صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمہ اللہ ایک روایت لائے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں ہے کہ خمس بخمس، 5 کام دنیا والے کریں گے، اس کے بدلے 5 چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، اور یہ 5 کام گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہاریں نہیں نازل کرے گا، اللہ کے عذاب آئیں گے۔ حدیث کافی طویل ہے، ان میں 5 میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، کہ اگر زمین والے اپنا نظام اس چیز کو بنا لے جو اللہ نے نازل نہیں کی، آسمان سے جو نظام آیا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نازل کردہ قانون کو ٹھکرا دیں گے، الا فشا فیہم الفقر،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو فقیر بنا دے گا۔ آج پاکستان، اہل پاکستان اور امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، جس فقیری، کلاشی اور معاشی پریشانی کا شکار ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب اس نظام سے منہ موڑنا ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ آسمان سے قرآن نازل کیا، جو ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے، گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک زندگی گزارنے کا سارا دستور اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ نے بنا کر بھیجا، بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ مل بیٹھ کر غور و فکر کر کے سوچو بچار کر کے اس کو کوئی نظام بنائے، بنایا نظام، صرف اس کو نافذ کرنا تھا، اس کو روبہ عمل لانا تھا۔ لیکن نہیں، اس نظام کو پس پش ڈالا، اب کاسہ گدائی لے کر IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں، معیشت ہے جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ تم اپنا نظام بدل کے دیکھو، اپنا قانون بدل کے دیکھو، اپنی عدالتوں کے اندر اس قرآن مجید کو لے آؤ، اللہ کے نظام کو لے آؤ، اپنی زمین کا رابطہ آسمان سے استوار کر دو۔ جس طرح آسمان سے می برس کر زمین ہریالی کا اور شادابی کا منظر پیش کرتی ہے، بالکل اسی طرح اس زمین پر آسمان کا قانون نافذ کر دو، ہر طرف امن و امان کا دورہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن ضامن ہے، امن کا ضامن ہے، خوشحالی کا ضامن ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جنوں کی ایک جماعت وہ تلاش کر رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اس زمین پر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ سورہ جن قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جن ایمان لے آئے ان کی پوری روداد بیان کی ہے کہ جنہوں نے کیا کہا۔ یہ ایمان لانے سے پہلے وہ تلاش کر رہے ہیں زمین پر۔ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ پہلے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، آسمان کی باتیں سن لیتے تھے، اللہ کے فیصلوں کی کچھ نہ کچھ سنگن ہمیں حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ آسمان کے دروازے بند ہو گئے، چوکیداری کا نظام سخت ہو گیا، اور اب اگر کوئی جن اوپر کی طرف جاتا ہے تو ایک شہاب ثاقب ستارہ ٹوٹ کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اتنا بہترین نظام، حفاظت کا نظام آسمان کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جنہوں نے خود اس تشویش کا اظہار کیا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان کا رابطہ زمین سے منقطع ہو گیا، آسمان سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اس کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں، لا ندری اشر نرید بمن فی الارض، ہمیں نہیں پتا آسمان کے دروازے جو بند ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس زمین والوں کو مٹانا چاہتا ہے، زمین پر کوئی شر نازل کرنا چاہتا ہے، کوئی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں سے خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آسمان کا اور زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، جن تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ گویا جنوں کے نزدیک بھی جب تک آسمان سے خبر آئے گی، آسمان کا زمین سے رابطہ استوار رہے گا، زمین والوں کی خیر رہے گی۔ اور اگر آسمان کے دروازے بند ہو گئے ہیں، آسمان اور زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، پھر کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں۔ وہ تلاش کر رہے تھے کہ زمین میں ایسا کیا ہونے والا ہے
ایسا کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے؟ تلاش کرتے کرتے وادی نخلا میں پہنچ گئے. وادی نخلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے. طائف کا دن سخت ترین دن، پوری زندگی کا سب سے سخت ترین، لو لوہان کر دیا مار مار کے. آپ وہاں سے آئے اور مکہ اور طائف کے درمیان یہ وادی نخلا تھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، رات وہاں بسر کی، اور صبح کے وقت نماز فجر پڑھ رہے تھے جس میں اونچی آواز سے قرات. جنوں کی جماعت گھومتی گھومتی وہاں تک پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے. پہلی مرتبہ جب قرآن سنا، قرآن کے نزول کو 10 سال ہونے کو ہیں، 10 سال ہونے کو ہے. اس سے پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جن پریشان ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. آج پہلی مرتبہ جب جنہوں نے قرآن مجید سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فوراً ایمان لے آئے. پہلی مرتبہ سننے پر مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی، سورہ جن، جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، جس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے نبی ان کو بتائیں، اپنی امت کو بتائیں، مسلمانوں کو بتائیں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب یہ قرآن سنا، پہلی مرتبہ قرآن سنا، کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. آج تو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. پہلی مرتبہ قرآن مجید ان کے دلوں کے اندر گھر کر گیا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. قرآن کا پہلا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے، سلامتی کا رستہ دکھاتا ہے. جب سلامتی کا رستہ قرآن دکھاتا ہے، ہدایت کا رستہ قرآن دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم قرآن پر فوراً ایمان لے آئے. اللہ کو ہم نے مان لیا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کے کلام کو ماننے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد پہلا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ قانون میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ نظام میں اللہ کا کوئی شریک ہے. عبادت بھی اللہ کی، قانون بھی اللہ کا، نظام بھی اللہ کا، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اللہ کی تعریف کی، ہمارا رب بڑا بلند ہے، طاقتوں کا مرکز ہے، بہت بالا ہے، بہت بلند ہے. تعالی جد ربنا، بہت بڑا ہے ہمارا رب. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وہ ان تمام عیوب سے پاک، منزہ اور مطہر ہے. نہ اسے بیوی کی احتیاج، نہ اولاد کی احتیاج، نہ کسی پیارے کی احتیاج. یہ جنوں کا ایمان تھا قرآن مجید. اور حقیقت یہ کہ قرآن اپنے آپ کو منواتا ہے، پڑھنے والا دل سے پڑھے، آنکھیں کھول کر پڑھے. ہماری کتاب ہے، مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں، اور فخر یہ ہے کہ اس کو لپیٹ کے، باندھ کے، ریشم جزدان کے اندر رکھ دیا گھر میں برکت کے لیے، دکان میں رکھ دیا ہے مصائب دور کرنے کے لیے، گاہکوں کو بلانے کے لیے، تعویذ گنڈے بنا لیے قرآن کے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. معاف کیجئے گا اگر آج کافر قرآن جلا رہا ہے اور ہمیں تکلیف ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کو، ہماری کتاب کو کوئی جلائے. کافر نے قرآن جلایا، آپ نے قرآن بھلایا، برابر کا جرم ہے. وہ جلا رہا ہے، آپ نے بھلا کے رکھ دیا، آپ نے بھلا کے رکھ دیا. کہاں ہے قرآن؟ بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا، قیام پاکستان کے وقت ان سے پوچھا گیا تھا، وطن آپ بنا رہے ہیں، ملک آپ بنا رہے ہیں، اس ملک کا دستور، اس کا نظام، اس کا آئین کیا ہوگا؟
انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دستور، آئین، نظام بنانے کی ضرورت نہیں، اس ملک کے خدا داد کا آئین، نظام اور قانون قرآن مجید ہے۔ کہاں ہے قرآن مجید؟ مجرم کے سامنے رکھ دیتے کہ رکھ بیٹا اس کے اوپر ہاتھ، بتا تو نے جرم کیا ہی نہیں۔ ترازو ٹانگ دیا باہر عدالتوں کے ٹنڈے اور آلو تولنے کے لیے، اور جج ان کو کچھ پتا نہیں۔ دعویٰ ہے میرا، سپریم کورٹ کے جج ہو، ہائی کورٹ کے جج ہو، قرآن سن کے دیکھ لیں آپ۔ یہ مثالیں تو آپ کے پاس آتی رہتی ہیں، ویڈیو کلپ آپ کے پاس موجود ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے معیشتدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، آپ سن لیں قرآن مجید میں، سورہ اخلاص تک، سورہ کوثر تک ان کو نہیں آتی ظالموں کو۔ وہ ہم پر مسلط ہیں، وہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں۔ عدالتوں کے اندر اللہ کا نظام لائیں۔ عدالتیں جب تک آسمان کے ساتھ نہیں جڑیں گی، اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو منواتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا کلام ہے۔ پڑھنے والے دل ہوں، پڑھنے والی زبانیں ہوں، ایمان کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، قرآن یہاں جا کے اثر کرتا ہے دل پر، دل کی دنیا بدلتا ہے۔ اور جس کی دل کی دنیا بدل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ قرآن مجید لوگوں کی دلوں کی زندگیاں اس نے بدل دی، دلوں کی کیفیات بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا بڑا زمانہ تھا، 23 سال۔ اس 23 سال میں سے بھی 13 سال مکہ کے اور باقی 10 سال مدینہ کے، جس میں آپ نے ایک اسلامی ریاست تشکیل دی۔ کتنے لوگ تھے آپ کے فداکار، آپ کے جانثار، آپ پر جانیں لٹانے والے، اسلام کی قاتل کٹ مرنے والے اور اسلام کی اس دعوت کو لے کر آگے جانے والے۔ 10 سالوں کی محنت، اللہ اکبر۔ ان میں بڑے بڑے پاپی گناہگار تھے، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی انگلیاں پکڑ کر لے جاتے تھے، کھڈے میں ڈال کر مٹی ڈال کے آ جاتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے پاپی، شرابی اور زانی، اللہ اکبر، کیسے دنیا ان کی بدل گئی۔ قرآن پڑھا انہوں نے، ان کے سامنے قرآن پڑھایا گیا، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، کیسے قرآن مجید نے ان کو نتھار کے رکھ دیا، کس طرح قرآن مجید نے سارا میل کچیل نکال کے رکھ دیا۔ دنیا کے سب سے طاہر، مطہر، پاکیزہ، بہترین انسان نگینے اور ہیرے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراش کے رکھ دی اس قرآن کی بدولت۔ یہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی، ہماری مسجدوں میں بھی ہے، لیکن قرآن مجید باہر نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، نظام میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے۔ نتیجہ فقر و فاقہ ہے، ذلت ہے، خواری ہے۔ ادھر سے سر ٹیکتے ہیں IMF کے پاس، وہ ٹھڈا مار دیتا ہے، ورلڈ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی جواب مل جاتا ہے، پھر UAE چلے جاتے ہیں، پھر سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کبھی امریکہ بہادر سے کہتے ہیں دو کچھ ہمیں، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب۔ اللہ کا قانون نافذ کر دو، اللہ کے نظام کو نافذ کر دو، قرآن مجید کو نافذ کر دو، یہ قرآن سب کچھ بدل کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل کی دنیا بدلتا ہے قرآن، دل کی دنیا۔ آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ کیسے اس زمانے میں قرآن مجید نے ان کے دلوں پر دستک دی، دل کی کیفیت کو بدلا، دل کی کیفیت کو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں عثمان ابن مظعون، اسلام کے بڑے دشمن، کٹر دشمن، نہ اللہ کے نبی کو برداشت کرتے، نہ کسی اور مسلمان کو برداشت کرتے، اور بڑے کرم فر کے ساتھ ایک دن بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے۔ ان کے وہ بت تھے، انہی بتوں کی نسبت سے وہ بیت اللہ میں جاتے تھے۔ بیت اللہ کے احاطے ہی میں، مطاف کے اندر ہی ایک اور نورانی محفل جمی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ طواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو عثمان، بیٹھ جاؤ۔ عثمان ابن مظعون نے کہا میں کیوں بیٹھوں،
مجھے آپ سے کیا لینا؟ آپ کی اس مجلس میں بیٹھ کر مجھے کیا ملے گا؟ نہیں بیٹھتا میں۔ آپ نے کہا بیٹھو۔ ابھی اسی کیفیت ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی نازل شروع، اور صحابہ اس کیفیت کو جانتے تھے۔ تھوڑی دیر وہ کیفیت رہی، عثمان ابن مظعون نے پہلی مرتبہ وہ کیفیت دیکھی۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، قرآن آگے لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے، لیکن کیسے آ رہا ہے، کیسے نازل ہو رہا ہے؟ آج وہ کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی، بھچکے رہ گئے۔ کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اللہ کا قرآن دے کر گئے، اللہ کے مقدس الفاظ میرے سینے پہ نقل کر کے گئے ہیں۔ کہا کیا الفاظ ہیں، کیا قرآن ہے؟ آپ نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ فرمایا ابھی قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو لوگوں سنو، کیسے ایک ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی، کٹے کافروں کو پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ اور آج مسلمان پورا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار، نہ روایات چھوڑنے کے لیے تیار، نہ خاندان چھوڑنے کے لیے تیار۔ ایک ہی جواب ہوتا ہے، صحیح ہے جی لیکن ہمارے بڑے بھی تو آخر بڑے تھے نا۔ پھر چومتے رہو اپنے بڑوں کو، چاٹتے رہو اپنے بڑوں کو، سر پہ سجا لو اپنے بڑوں کو، اللہ کے سامنے پھر اپنے بڑوں کو ہی پیش کر دینا کہ یہی ہمارے بڑے تھے، ہم تو ان کے پیچھے تھے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ قرآن کی آیتیں سن کر پھر بھی لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور یہ آیت وہ آیت ہے جس نے عثمان ابن مظعون کو بدل دیا۔ پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کو خطیب آپ کو پڑھ کے سناتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسجد ہو کہ جہاں دوسرے خطبے میں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو۔ سنو ذرا اس آیت کو کہ اس آیت نے ہم پر آج تک کتنا اثر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس آیت نے عثمان ابن مظعون کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، انصاف کرو اور حسن سلوک کرو۔ انصاف بنیاد ہے، ملک میں انصاف ہے ملک ترقی کرے گا، ملک عروج پہ جائے گا، اس لیے کہ عدالتوں کے اندر انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ملک میں انصاف نہیں ہے، جو چاہے کر لو، جتنی چاہے کلا بازیاں مار لو، جتنے چاہے پینترے بدل لو، جس سے چاہے ادھار مانگ لو، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عدالتوں کے اندر جب تک انصاف نہیں آتا، قانون ایک نہیں ہوتا، نظام ایک نہیں ہوتا، یہاں تو دوہرے معیار ہیں، دوہرے نظام ہے، قانون بھی ڈبل ہے، نظام بھی الگ ہے۔ اشرافیہ نے اپنے لیے الگ بنایا ہوا ہے نظام، غریبوں کے لیے الگ ہے۔ عدالتوں کے اندر کوئی بڑا پھنس جائے اس کو رات کے وقت ریلیف مل جاتا ہے، دن میں کسی وقت گرفتار ہو، شام ہونے سے پہلے اس کی رہائی ہو جاتی ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اور غریب بیچارہ نہ کرتا گناہوں کی پاداش میں، نہ کرتا گناہ جو اس کے کھاتے میں ہوتے بھی نہیں ہیں، ان گناہوں کی، ان جرائم کی پاداش میں وہ 20-20 30-30 سال سڑتا رہتا ہے جیلوں کے اندر، کوئی پرسان حال نہیں۔ چلے جائیں سینٹرل جیل مریض میں چلے جائیں، ہزاروں قیدی ملیں گے کہ جن کے ذمے اسی طرح کے ناکردہ جرائم کی فہرست ہے، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ان کی پیشیاں ہو رہی لیکن ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ کیسا نظام ہے؟ ایک ہی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرو، انصاف، احسان، سنے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے مسلمان بنو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرنا، برائی کا کام نہیں کرنا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ وَالْبَغِي، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے بھی منع کر رہا ہے کہ بغاوت مت کرنا، نہ اللہ کے خلاف، نہ اس کے رسول کے خلاف، نہ اسلام کے خلاف۔ اپنے دلوں میں، جذبات میں، اپنے ذہنوں میں بغاوت کے جراثیم مت پنپنے دینا۔ یعظکم لعلکم تذکرون،
اللہ یہ نصیحت تمہیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم غور و خوض کرو اور سچے پکے مسلمان بنو۔ عثمان ابن مظعون تھوڑی دیر پہلے جو کفر سے بھرے ہوئے تھے، تکبر سے بھرے ہوئے تھے، اناد سے بھرے ہوئے تھے کہ میں کیوں بیٹھوں، میں کیوں سنوں، پہلی مرتبہ جب قرآن سنا اور یہ آیت سنی، کہتے کہ وَحِينَ ذَلِكَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہوا اور گھر کر گیا، وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا، اور میرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتا ہے، آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ نہ قرآن سے محبت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کی سنتوں سے محبت۔ باقی نعرے جتنے چاہے لگا لو، جذباتی قوم ہے، جس طرف چاہے ان کو دھکیل دو۔ قرآن مجید یہ پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا۔ کافر جلا رہا ہے وہ بھی مجرم، اور مسلمان اس کو بھلا رہا ہے وہ بھی مجرم، اور جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل قیامت کے دن آپ سنتے ہیں، قبر کے سوال آپ نے سن رکھے، میدان محشر میں بے شمار سوالات ہوں گے، آپ نے سن رکھے، لیکن میدان محشر کا یہ نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، وہاں پر رسول خود فریاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کون رسول؟ وقال الرسول، الرسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے سن رکھا، آپ شافع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں۔ کبھی قرآن مجید میں یہ نقشہ بھی پڑھیں سورہ فرقان کے اندر کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، میری امت نے، مجھ پر ایمان لانے والوں نے، مجھے اپنا نبی کہنے والوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا۔ کیا جواب ہے میرے پاس، آپ کے پاس؟ یہ سوال تو ہوگا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ رسول یہ بات کہیں گے، اور اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، بتاؤ تمہارے پاس قرآن تھا، کیا سلوک کیا تھا قرآن کے ساتھ؟ اس قرآن کو کب نکالا؟ جب گھر میں مرگ ہوگی، کوئی میت ہوگی، اب اصالہ ثواب کے لیے پڑھو، دروازے بجا بجا کر محلے کے تقسیم کرو، اے فلانے تو ایک سپارہ پڑھ دے، اے فلانی تو ایک سپارہ پڑھ دے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا شرع سلوک ہے۔ پھر جمع کرو، ضربے لگاؤ ان کی، 10 قرآن ہو گئے، 20 قرآن ہو گئے، 30 قرآن ہو گئے، شاد و فرح ہے، ہم نے اپنے میت کے لیے 20 قرآن بخشوا دیے، 20 قرآن۔ اور چاہے اس مرنے والے نے اپنی زندگی میں کبھی ایک قرآن بھی نہ پڑھا ہو، اپنی زندگی میں اس کو ایک سورت یاد نہ ہو، اپنی زندگی میں اس نے کبھی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہو، پیچھے اس کے بخشش بھیجی جا رہی ہے تھوک کے حساب سے، کیا فائدہ؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے بخشش کا؟ یہ کیا طریقہ کار ہے ایصال ثواب کا؟ قرآن خانے کے نام پر، کبھی دکان کے افتتاح کے نام پر، کبھی مکان کے افتتاح کے نام پر اس قرآن مجید کے ساتھ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ یہ قرآن خانے کے لیے آیا تھا، یہ برکت کے لیے آیا تھا، یہ جن اور ٹونے اور ٹوٹکوں کے لیے قرآن مجید آیا تھا، یا پھر جی جہیز میں دینے کے لیے اچھا قرآن مجید موٹے حروف والا اپنی بچی کے لیے بہترین آرٹ پیپر پر چھپا قرآن مجید، کوئی مسئلہ نہیں، 2000 کا 3000 کا بچی کو گفٹ دینا جہیز کا، چاہے وہ پوری زندگی نہ پڑھے۔ گفٹ وہ تھا کہ آپ اس کو قرآن پڑھاتے، ترجمے کے ساتھ پڑھاتے، تفسیر کے ساتھ پڑھاتے، اس پر تو بیجا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، فتوے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ یا ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، عذاب نہیں آئے گا اس ملک پر اللہ کا تو کیا آئے گا؟ اپنا اپنا نصاب بنا لیا، اپنی اپنی کتابیں بنا لی، تبلیغی جماعت والوں کے پاس اپنی الگ کتاب ہے، فلاں تنظیم والوں کے پاس الگ کتاب ہے، بغلوں میں دبائی ہوئی ہیں، اسی کا درس ہے، اس کو اونچا کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں کو جھوٹے خواب بنا کر ہماری کتاب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، جھوٹے خواب بنا کر ان کتابوں پر لکھ کر ان کتابوں کا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ اور
قرآن کو پسے پش ڈال دیا، وراء ظہورہم، پیچھے پھینک دیا قرآن مجید کو، اپنی کتابوں کو، نظاموں کو اوپر کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت ہے اس وقت۔ مذہبی طور پر ہم قرآن مجید سے صرف ان مواقعوں پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، باقی نہیں۔ اور ملکی طور پر، قانونی طور پر ہماری عدالتوں کے اندر جج کس بات پہ فیصلے کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ فلاں فلاں، دفعہ کر دو ان ساری دفعات کو، ایسی ساری دفعات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اٹھا کر پھینک دو۔ یہ کون سی دفعات ہیں؟ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مجرم کو قرآن مجید کی فلاں آیت کے تحت سزا دی جاتی ہے، 2 سزا۔ ججوں کو جب خود قرآن کا نہیں پتا بیچاروں کو، تو وہ کیا قرآن مجید کوٹ کریں گے آگے سے؟ جن ملکوں میں آج بھی قرآن ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہے، خوشحالی ہے، وہاں چیزیں سستی ہیں، وہاں کی عوام خوشحال ہے۔ دیکھ رہے ہم نام لیتے ہیں، یہاں تکلیف ہوتی ہے، سعودی عرب کا نام لیتے ہیں بار بار، وہاں ہے نظام، ان کا کوئی دستور نہیں ہے، قرآن ہے۔ انہوں نے کعبے کے اور مسجد نبوی کے اماموں کو عدالتوں میں بٹھایا ہوا ہے، فیصلے کریں آپ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو جس مجرم کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، کنفرم قاتل، عدالت شک کا فائدہ دے کر اس کو چھوڑ دیتی ہے، شک کا فائدہ۔ نہ جانے وہ فیصلہ لکھتے ہوئے جج کو شرم نہیں آتی کہ اگر اس کی جگہ میرا بیٹا اس نے مارا ہوتا میں شک کا فائدہ دیتا، اس نے یہ ریپ نعوذ باللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا میں شک کا فائدہ دیتا، اس نے یہ قتل و غارت گری، یہ لوٹ مار میرے ساتھ کی ہوتی میں شک کا فائدہ دیتا۔ کتنے بڑے بڑے مجرم دندناتے پھرتے ہیں اس لیے کہ جج کے پاس بریف کیس پہنچ گیا، اس کو خرید لیا گیا، اس کے قلم کو خرید لیا گیا، وہ غلام بنا ہوا ہے، اس کو پیسے دیں جو چاہے لکھوائیں۔ آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کے اندر کوئی بغاوت کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ آگاہی کے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے، من حیث القوم ہمارا کیا کردار بنتا جا رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ جب تک تعلق مضبوط نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے رسوائیاں پھٹکاریں مسلط رہیں گی۔ قرآن کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں، اس کو ضابطہ حیات بنائیں، اس کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کریں، جس سے منع کر رہا ہے اس سے بچیں۔ اپنی عملی زندگی میں تو ہر مسلمان کم از کم قرآن کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کریں عہد کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے بھی، قرآن مجید سمجھیں گے بھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھیں گے، اور پھر جہاں تک ممکن ہوگا اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے تجارت کے اندر، دیگر ہر معاملات میں جو میرے اختیار میں ہے کم از کم وہ تو میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کروں، اس لیے کہ میرے گھر کی جوابداری مجھ پر ہے، میرے کاروبار کی جوابداری مجھ پر ہے۔ یہ ہمارا حاکم اس کا جواب نہیں دے گا تمہارا کاروبار کیسا تھا، تمہاری شادی کیسے ہوئی، یہ ہمارے حکمران اس کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ میرے اختیار میں تھا کہ میں اپنے بچے اور بچے کی شادی قرآن و حدیث کے مطابق کروں، میرے گھر فوتگی ہوئی ہے سارے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق کروں۔ اس کا بھی آپ ملبہ اپنے حکمرانوں پر مت ڈالیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہر معاملات قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔